السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ربط ملا لیتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے بات ختم کی تاکہ وہاں سے شروع کر سکیں۔ بات ختم کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے چوتھی مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تو ملاقات ہوئی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تیر تراش رہے تھے، تو پھر آپس میں ملاقات کی اور ایک دوسرے سے گلے ملے۔ کیونکہ بہت عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی تو کافی دیر تک ایک دوسرے کو گلے لگائے رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو پھر انہوں نے حج کے لیے اعلان کیا اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، حج کی دعوت دی۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات سربراہ رہے کعبۃ اللہ کے اور مکہ کی جو خدمات تھی، کیونکہ آبادی جو چل رہی تھی، جو ان کی نسل تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے 10 تو گمنام ہو گئے تھے، ان کے بارے میں پتہ نہیں چل، لیکن 2 جو تھے نابت اور قیدر، ایک کے بعد دیگرے انہوں نے بھی وہاں پہ سربراہی سنبھالی، پہلے نابت پھر قیدر یا پہلے قیدر پھر نابت، اس طرح انہوں نے حکومتیں یا سربراہی کی۔ تو ان کے بعد جو سربراہی کی لگام تھامی وہ ان کے نانا مزاز بن عمر نے سنبھالی۔ تو پھر ان کے سنبھالنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کا تعلق اب نہیں رہا تھا سربراہی سے، لیکن لوگ ان کی عزت بہت کرتے تھے، ان کا بہت وقار تھا لوگوں کے دلوں میں، لیکن معاملات میں ان کا دخل نہیں تھا۔ تو ایک عرصہ تک ان کی جو جرمی قبیلہ تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نابت اور قیدر کے نانحال جو بنتے ہیں، تو انہوں نے یہ مطلب کہ حکومت کی اور سربراہی سنبھالی، اور بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ گمنام ہو گئی، تو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکی کہ وہ کس طرف چلے گئے، اور دن بہ دن اور سال پہ سال گزرتے گئے تو بخت نصر کا ظہور ہوا، اور اس طرح جو جرمی قبیلہ تھا یہ بھی کمزور پڑ گئے، سربراہی ان کی نہیں چل سکی، اور پھر اس کے بعد اور بھی مختلف مطلب قبیلے آئے اور وہ آپس میں لڑتے رہے، اور پھر جس کے ہاتھ میں زیادہ فتوحات ہو جاتی یا قافلے ہوتے تو وہ سربراہی سنبھال لیتے تھے۔ لیکن کعبۃ اللہ کے انتظامات وغیرہ جو تھے، حاجی آتے تھے، ان کے پینے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، رہنے کا، اور حج کی جتنے بھی ذمہ داریاں تھی وہ ان کے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، بس صرف یہ بات ہوتی تھی جو قبیلے کا اس ٹائم کا سردار ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے کوئی کام وہ خود پہلے کرتا، طواف وغیرہ جو بھی، پھر دوسروں کو موقع ملتا کہ وہ کرے۔ تو اس طرح آخر میں کہتے ہیں کہ عمر بن حارث بن مزاز جرہمی یہ تقریباً آخری ہی شخص بچا تھا۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے جو تاریخی چیزیں تھی کعبۃ اللہ کی ساتھ، جو حجر اسود لگا ہوا تھا وہ اتار کے انہوں نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ 2 سونے کے ہرن لگے ہوئے تھے ساتھ، جو تحفے میں کسی نے دیے تھے، مسعودی نام آتا ہے، تو وہ بھی کنویں میں دفن کر دیے۔ اس کے علاوہ سونے، جواہرات، ہیرے وغیرہ جو بھی تھے وہ بھی زمزم کے کنویں میں دفن کر دیے، جو تاریخی چیزیں تھیں، نشانیات وغیرہ جو بھی تھے۔ تو اس کے بعد کنویں کے اوپر پاٹ دے دیا۔ پاٹ کا مطلب ہے کہ کنویں کو بند کر دیا، کوئی ایک چٹان اس کے اوپر رکھ دی اور ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی تھی۔ تو پھر جو عمر بن حارث بن مزاز جرمی ہے، یہ مکہ چھوڑ کے یہ پھر یمن کی طرف چلے گئے تھے، اور زمانہ جو اس کا ہے تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو حکومت اور جو ان کی سربراہی کا جو نسل کا جو سلسلہ چلا ہے، تقریباً
2000 سال پہلے قبل مسیح تھا، اور 100 سال اس کے اندر جو جرمی قبیلے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تو تقریباً 2100 سال حکومت قائم رہی. تو یہاں پہ فی الحال اسی کے اوپر میں اپنا سلسلہ ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے آگے کا جو سلسلہ ہے وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ. تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کا رواج بہت کم رہ گیا ہے. تو جس طرح لوگ موبائل پہ چیزیں دیکھنا، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، اس طرح کی سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، موویز میں، ڈرامے میں، تو کتاب پڑھنے کا رواج نہیں رہا. تو میں نے یہ چاہا کہ تاریخ کے حوالے سے جو بھی ہے مین پوائنٹ میں وہ لکھ کے اس کی جو سمری ہے وہ بتا سکوں. دیکھنے میں تو یہ چیزیں بہت کم ہی ہیں جس طرح کہ، لیکن کتاب کے اندر ان کی بہت زیادہ تفصیل ہے، اور بہت زیادہ تفصیل کے یہ عرب کے حوالے سے بہت لمبے لمبے نام ہوتے ہیں جس میں سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے ہر نام کے ساتھ، اور ان کے قبیلے اور سب کچھ. مطلب کہ میں نے وہ چھوڑ دیا، صرف اس کے اندر مین جو اس کے پوائنٹ تھے وہی میں اس سے اخذ کیے، نکال لیے تاکہ وہ میں بتا سکوں. اس کے آگے والا سلسلہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے حکومتیں کیسے قائم کی. قصہ مختصر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعظیم سب کرتے تھے، اور حج وغیرہ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا، باقی بھی معاملات سب چلتے رہتے تھے. لیکن صرف یہ ہوتا تھا کہ جو فتح حاصل کر لیتا تھا یا سربراہی کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا، تو اس قبیلے کے لوگ جو ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے، مطلب کوئی بھی کام تھا تو وہ خود ہی، مطلب پانی پلانا ہے تو ان کے قبیلے کا بندہ پہلے یہ کرے گا، کھانا کھلانا ہے حاجیوں کو تو وہ پہلے کرے گا. اس طرح سے حج کے جو چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کے قبیلے کا کوئی بندہ کرتا، اس کے بعد دوسرے کو اجازت ملتی تھی طواف وغیرہ کرنے کی. یہ ساری چیزیں صرف یہ بات تھی. کعبۃ اللہ کی تعظیم سب کرتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے کہ یہ چیزیں اور یہ ذمہ داریاں یہ ہمیں آئیں تاکہ ہم ثواب حاصل کر سکیں اور سربراہی کو قائم کر سکیں. تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو اور میں اس سلسلے کو آگے تک لے کر چلوں. تب کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.